بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک ہم جو ہے پیراگراف نمبر 1 and 2 پڑھے ہیں. اب ہم پیراگراف نمبر 3 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فلما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سنة من عمره, when the Prophet of Allah became 40 years old, when the Prophet of Allah attains the age of 40 years, anzalallahu alayhi al-wahya, Allah subhanahu wa ta'ala revealed his revelation on him. فآمنت به خدیجہ, Khadija believed in him. Khadija believed in him. ثم أسلم Ali ibn Abi Talib. Afterwards, Sayyidina Ali bin Abu Talib embraced Islam, became Muslim. وأسلم Zayd bin Haris Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the slave of Prophet of Allah and the slave of Messenger of Allah, Zayd bin Harisa, embraced Islam, means became Muslim. Summa aslama Abu Bakr. Afterwards, Abu Bakr became Muslim and embraced Islam. Wa ashrafun min Quraisha, and a few gentlemen of tribe Quraysh. Minhum, amongst them, Osman bin Affan. Osman bin Affan embraced Islam. Zubair bin Awam was there, who embraced Islam. Abdul Rahman bin Auf. They are the first initial personalities who embraced Islam on the hand of Prophet of Allah. Abdul Rahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas embraced Islam. Talha bin Ubaidullah became Muslim. Abu Ubaidah bin Jarrah became Muslim. Arqam bin Arqam became Muslim. Osman bin Madun became Muslim. Ubaidah bin Haris became Muslim. Wa Sa'id bin Zaid became Muslim. Wa Khabab bin Arth became Muslim. Abdullah bin Masud became Muslim. Wa Ammar radiyallahu ta'ala anhu became Muslim. Wa Yasir radiyallahu ta'ala anhu became Muslim. Wa Suhaib became Muslim. Wa Bilal became Muslim. Wa Ghayrahum, and other companions of the Prophet became Muslim radiyallahu anhum. May Allah well pleased with them all. So in this paragraph we learned about the personalities who embraced Islam on the initial stage of Islam. فلما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سنة من عمره, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی, انزل اللہ علیہ الوحی, تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی. فآمنت بھی خدیجہ, تو سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر ایمان لایا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر ایمان لائے. ثم اسلم علی بن طالب, علی بن ابو طالب نے آپ کی صداقت کی, اسلام لائے, مسلمان ہوئے. واسلم زید بن حارث مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد جو ہے زید بن حارثہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. دین اس کے بعد اسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے, مسلمان ہوئے. اشراف من قریش منہم, اور بہت سارے لوگ قریش سے ایمان لے کر آئے جو قوم کے اچھے لوگ مانے جاتے تھے, جن میں سے عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر بن العوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعید بن ابی وقاص ہے, سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ بن عبید اللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو عبید اللہ بن جراح ہے رضی اللہ عنہ, ارقم بن ارقم ہے, ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, عثمان بن مزون ہے, عبیدہ بن الحارث ہے, سعید بن زید ہے, خباب بن الارث ہے, عبداللہ بن مسعود ہے, عمار ہے, یاسر ہے, صہیب ہے, بلال ہے,
رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہم اور دوسرے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے. ٹھیک ہے. 4 پرسنالٹیز جو ہے اہم ہیں. پہلے جو ہے مردوں میں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. اور آزاد مردوں میں آدمیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ ہے پیراگراف نمبر 3. کل کی کلاس میں آگے کا پیراگراف ہم پڑھیں گے.